آپ یہ جانتے ہیں کہ بیٹیاں کتنی اسپیشل ہوتی ہیں، اور جب بھی کوئی آدمی کسی عورت سے شادی کرتا ہے تو اس کو بار بار یاد دلایا جاتا ہے کہ جس سے بھی آپ کی شادی ہو رہی ہے نا، وہ اپنے والدین کے لیے بہت اسپیشل ہے، بہت خاص ہے۔ سو جتنے بھی خاوند ہم کو یہ بتاتے ہیں کہ جب بھی آپ اپنی بیوی کی طرف دیکھیں نا تو یہ نہ سوچیں کہ یہ صرف آپ کی بیوی ہے، اس کا صرف یہی ٹائٹل نہیں ہے، اس سے پہلے بھی وہ کچھ ہے جو کہ بہت اس کے لیے پیارا اور ویلیوبل تھا، بلکہ ہے وہ کیا، وہ کسی نہ کسی کی بیٹی ہے، اس کا خود کا ایک خاندان ہے جو کہ اس کو محبت کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے۔ سو آپ اس کی بے عزتی نہ کریں، اس کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ جیسے کہتے ہیں کہ اس کو رلانا نہیں ہے، جب میری بیوی روتی ہے نا، میں اس کو ہمیشہ کہتا ہوں اور مجھے کہنا چاہیے کہ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی جو آپ رو رہی ہیں؟ تو وہ کہتی کہ نہیں، میں تو خوشی کے آنسو رو رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، پھر ٹھیک ہے، یہ تو اچھی بات۔ اگر آپ خوشی کے آنسو رو رہے ہیں تو الحمدللہ، لیکن اگر آپ غم اور حزن کی وجہ سے رو رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی زندگی آگے نہیں بڑھ رہی، تو اللہ یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی، اس بیٹی کی دعا سن لی۔ آپ دیکھیں سورۃ المجادلہ میں ایک عورت کا واقعہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی اپنا کیس لے کر، اور وہ کیس کیا تھا کہ اس کے خاوند نے اس کو چھوڑ دیا، اس نے اس میں اپنی دلچسپی چھوڑ دی۔ اب ذرا اس کو سننے کیا ہوا تھا، اور انشاءاللہ اس کو میں اس نوٹ پر ختم کروں گا۔ اب بتا اصل میں واقعہ کیا ہوا تھا۔ ایک عورت تھی جن کا نام تھا خولہ بنت ثعلبہ۔ ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کی شادی کے بعد، اب بتا کہ جب کسی عورت کی شادی ہوتی ہے ہمارے ہاں تو شادی کے بعد کچھ عرصے بعد اولاد ہوتی ہے، تو جب آپ کی اولاد ہو جائے تو کیا ہوتا ہے کہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ آپ بھی اب بچے تھے، بلکہ اب آپ تو بڑے ہو گئے ہیں، اب آپ مدرہڈ کی طرف آ گئے ہیں، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے جسمانی لحاظ سے بھی تبدیلیاں آتی ہیں۔ جو آپ 20 سال پہلے تھے وہ نہیں رہتے، چیزیں بدلتی ہیں، آپ مزید جو ہے وہ سمجھدار ہو جاتے ہیں، چیزوں کو سمجھنے والے ہوتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس پورے ٹائم میں آپ کا وزن بھی بڑھ جائے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ شکایت کی کہ ان کے جو خاوند ہیں اب ان میں دلچسپی نہیں رکھتے، وہ اب ان کے پاس نہیں آتے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جب میں ان کے پاس جاتی ہوں ان کی توجہ حاصل کرنے کے لیے تو آگے سے مجھے یہ کہتے ہیں کہ تم تو میری ماں کی طرح، تم میری ماں کی طرح۔ سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں روتی ہوئی، شکایت لے کر کہ اس سچویشن میں کیا کروں، یہ آدمی اب مجھے یہ کہہ رہا ہے، یہ مجھ سے دور ہو رہا ہے، اور یہی وہ ہے جس سے میری اولاد ہوئی ہے، ہماری اولاد ہے، اگر یہ ایسا کرتا ہے تو میں کہاں جاؤں گی، اب ان حالات میں ان بچوں کو میں کیسے سنبھالوں گی۔ سو میری بہن اور ماں، میں ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب آپ کی اولاد ہو تو آپ اپنے اوپر کوئی فوکس نہ کریں، نہیں، آپ فوکس کریں، آپ بہت ساری چیزیں جسمانی لحاظ سے واپس پا سکتے ہیں اگر آپ کام کریں اپنے اوپر۔ اللہ تعالیٰ والی آسانیاں فرمائے۔ جتنے بھی سٹ اپس یا لیگ اپس جو بھی ان کو کہا جاتا ہے وہ واقعی کام آتے ہیں، یقین کریں اگر آپ ان کو کنسسٹنسی کے ساتھ کریں نا تو ان کے اثر نظر آتے ہیں۔ سو کوئی بھی ایسی چیز یا کوئی حدیث اس طرح نہ سامنے لائیں جس میں آپ یہ کہیں گے نہیں اب میں اپنا خیال نہیں رکھ سکتا، خود پر کام کریں، آپ بہتر محسوس کریں گے واللہ، ٹھیک ہے نا، صحیح ریزنس کے لیے کریں۔ سو اس واقعے میں کیا ہوا، سو جب وہ کمپلین کر رہی تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اوبویسلی یہ ایک مشکل سچویشن تھی، اس سچویشن میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں، تو کیا ہوا، دیکھتے ہی دیکھتے آیات نازل ہوئی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما، کہ کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ نے کوئی شک نہیں کہ سن لیا اس عورت کی بات جو آپ کے پاس آئی ہے، آپ سے شکایت کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے آلریڈی سن لیا اس بات کو، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کا رسپانس دیتے ہیں، کافی آگے آیت آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں وہ لوگ جو ایسی باتیں کرتے ہیں ان کی سزا کیا ہے، اور کتنی اسپیشل اور امپورٹنٹ ہر عورت ہے اس بارے میں۔ تو اب اس طرح کے لفظ کسی کو بھی، کسی بھی عورت کو ہمیں نہیں کہہ دیتے۔ سو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے صحیح فیصلے کرنے میں۔ Download our mobile applications or register on our official website to get access to exclusive content. Links given in description of video.